کہ یہ 10 بیویوں کی کہانی ہو، جناب سیدہ کی کہانی ہو، اس میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ موجود ضعیف کچی روایتیں ہوتی ہیں اہل تشیعوں کی. ہمارے اہل سنت میں ایسی روایات کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ملتا. لہذا عورتیں پہلے ہی کام ماشاء اللہ بہت زیادہ کرتی ہیں ماشاء اللہ. تو اگر 4-10 عورتیں کسی جگہ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، قرآن خوانی کر لے یا نعت خوانی وغیرہ کر لیں تو سمجھو کہ عورتیں نیک ہیں اس دور میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو روایات پڑھی جاتی ہیں نا جناب سیدہ کی یا 10 بیویوں کی، یہ موجود ضعیف اچھی روایتیں ہوتی ہیں، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے. شیعہ حضرات کی قائم کرتا روایات. تو اگر جناب سیدہ کی اگر فاطمہ کے صحیح مستند حالات واقعات کتابوں میں وہ اگر عورتیں بیٹھتی ہیں، ایک پڑھتی ہے اور 10 سنتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں. جناب سیدہ کے حالات سنیں گی تو کچھ سمجھیں گی تو کچھ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں گی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. باقی یہ جو پڑھا جاتا ہے جو کہانی یا 10 بیویوں کی کہانی یا جناب سیدہ کی کہانی، تو پھر تو کہانی کو کہانی ہوتی، کہانی کو سچا کون کہتا ہے؟ کہانی تو ہوتی عام طور پر جھوٹی. تو اس لیے یہ روایات موضوع اچھی ضعیف روایتیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اگر عورتیں جمع ہوں 10 کی تعداد ہو، 20 کی تعداد، جتنی بھی عورتیں ہوں، اس میں اگر حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صحیح مستند حالات پڑھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام علی مقام کے حالات کے بارے میں بہرحال اکثر اتنی بار آپ سنتے ہیں انہوں نے کتنے صحابہ کی زیارت کی. یہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتا سکتا ہے انہوں نے کتنے صحابہ کی زیارت کی؟ عجیب بے وقوفوں والا سوال. اب کسی نے یہ تھوڑی پوچھا ہے حضرت عمر نے کتنے صحابہ کی زیارت کی؟ بتا سکتا کسی بھی عالم سے آپ یہ سوال ہی بالکل کلیہ تک بے وقوفوں والا سوال. جس نے بھی لکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو کم از کم دماغ کا علاج ضرور کرانا چاہیے. جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت امام حسین کی عمر 6 سال. اب سیدھی سی بات ہے اس دور میں اس وقت جتنے صحابہ مدینے میں موجود ہوں گے آپ نے سب کی زیارت. قیاساً ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا ہوگا تو تقریباً سارے صحابہ مدینے میں موجود ہوں گے. تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 6 سال کی، تو آپ نے سب کی زیارت کی. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو تقریباً 12 احادیث حضرت امام حسین سے سند اور متن کے ساتھ ساتھ. سب سے آخری صحابی کون تھے اس کے بارے میں میری معلومات میں نہیں کہ سب سے آخری میں کنہوں نے ایمان کیا. فتح مکہ کے موقع پر اکثر لوگ ایمان لائے تھے، جس میں ابو سفیان بھی تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری اس میں کون ہے. نبی پاک کی بیویوں کو دوسرا نکاح کی اجازت کس وجہ سے نہیں دی گئی اور نبی کا مال وراثت میں تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ سے؟ خود قرآن نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ دوسرا نکاح فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. پھر آگے فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. تو چونکہ اللہ نے وجہ بیان فرما دی کہ یہ نبی کے نکاح میں جو عورت آئے گی وہ امت کی ماں بن جائے گی. تو جب وہ امت کی ماں ہو گئی تو پھر ماں سے نکاح کیسے جائے گی؟ کوئی ماں سے نکاح کر سکتا؟ تو اس لیے چونکہ قرآن نے انہیں نبی کی ماں امت کی ماں کہا، ہماری ماں ہے، لہذا پھر کسی کو نکاح کیا جائے. اور اس کی ایک وجہ صوفیہ بھی علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم زندہ ہے اور زندہ آدمی کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا ہے. بولو بھائی ایک عورت کسی آدمی کے نکاح میں، چونکہ نبی زندہ ہے اس وجہ سے بھی کہیں نکاح نہیں ہو سکتا. نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ پتا. اس کی وجہ یہ ہے خود نبی کریم نے یہ حکم فرمایا کہ اللہ کے نبی کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، جو کچھ نبی کے پاس ہوتا ہے وہ امت کے لیے ترکہ ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کی چاہے نسبی اولاد ہو یا مانوی اولاد ہو، جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو نبی ہمارے روحانی باپ ہوئے گئے، تو ساری امت نبی کی روحانی اولاد ہے. تو چاہے نسبی جو نسب سے ہو وہ اولاد ہو یا مانوی اولاد ہو، ان میں سے کسی کو بھی نبی کی جائیداد دی اس لیے نہیں جاتی کہ نبی کی جائیداد ہوتی ہی نہیں.
جس کا مال ہوگا اس کا مال تقسیم کیا جائے گا. نبی کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، خود حضور نے یہ تقسیم فرما دی. فرمایا کہ نبی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ امت کے لیے ترکہ ہوتا ہے. نبی جائیداد نہیں چھوڑتے، وراثت نہیں بناتے. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب صاحب جائیداد زندہ ہو تو اولاد کو اگر وہ چاہے تو دے، نہ چاہے تو اپنی زندگی میں وہ خود مالی کا نہیں دے سکتا. تو نبی کی جائیداد اس لیے بھی تقسیم نہیں کہ نبی زندہ ہو. اشارے ثواب میں کیا کیا آتا ہے، اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں. قرآن کی روح سے اشارے ثواب میں دعا آتی ہے. میت کے لیے دعا، نماز جنازہ کے بعد دعا، یہ اشارے ثواب قرآن سے ثابت ہے. اور حدیث شریف سے اشارے ثواب میں صدقہ جاریہ آتا ہے، علم نافع آتا ہے، نیک اولاد کی دعا آتی ہے. اور کھانا کسی غریب فقیر کو کھلا دینا یہ صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اشارے ثواب کے اندر آتی ہیں. اور اشارے ثواب کا معنی یہ زندہ انسانوں کی طرف سے کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا، یہ اشارے ثواب. اگر کسی چیز میں شبہ ہو، مثلا نماز میں ہوتا ہے کہ ارکان کم پڑی، رکعات کم پڑی، 4 کی جگہ 3 پڑی ہیں، اکثر وضو میں بھی شبہ ہوتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو. اگر نماز میں شبہ پڑ گیا دوبارہ نماز پڑھ لیا، وضو میں شبہ دوبارہ وضو کر. کیا مسجد میں اسکرین لگا سکتے ہیں جس طرح دعوت اسلامی والوں نے خزانہ میں لگا؟ یہ مسئلہ جو لگاتے ہیں رشتے دار سے شادی پوچھتے ہیں. اگر کسی شخص کے گھر میں میت ہو جائے تو لوگ کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے کسی کی شادی میں گئے ہوں. کیا میت کا کھانا کھانا چاہیے؟ اور یہاں تک لوگ 40واں تک لے کر کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی سب کو دیتے ہیں. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کر دے کر 40واں کرنا بالکل غلط ہے. یہ بات میں چاہے بغیر اکثر یہ مسئلے بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ جس طرح کی جہالت ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے. 40واں میت کے مرنے کے 40ویں روز جو اشارے ثواب کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف کے اندر لکھا کہ میت کے لیے جو اشارے ثواب کیا جائے عام مرنے والوں سے، وہ صرف فقراء کا حق ہے. غنی کھائیں گے تو دل مردہ ہو جائے. یہ جو 100ویں اور 40ویں میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا پیٹ بھر کے، جن بے وقوفوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. ایسا کھانا جو عام میت کے اشارے ثواب کے لیے کیا جائے وہ عام لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے. مثلا کسی کے والد والدہ فوت ہو گئے یا کوئی عزیز، ان کے لیے جو اشارے ثواب کیا جاتا ہے 40ویں میں، یہ کھانا اگر میں آپ کھائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں دل سیاہ ہوتا ہے اور مردہ ہوتا جاتا ہے. اس لیے یہ کھانا صرف غربا کو کراتا تھا. مساکین بھوکے ہیں غربا، ان کو یہ کھلاؤ. اس کے کھلانے پر جو ثواب ملے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پر ثواب دیا وہ آپ اپنے مرنے والے کے روح کو اشارے ثواب کرتے. باقی رہ گیا قرض لے کر کرنا تو یہ تو اور کی بات ہے، گناہ کی بات. اس لیے کسی کو 40واں کوئی فرض نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو. 40واں کوئی سنت نہیں ہے، یہ مستحب کام ہے. کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو گناہ گار بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. کسی کی کوئی سننی ہے جو سنت اگر 40واں نہ کرے تو کسی کو معطوف ٹھہرانے کی ضرورت نہیں. بھائی ٹھیک ہے وہ نہیں کرتا، وہ تھوڑا سا اشارے ثواب کر دیتا، قرآن پڑھ کر بس دیتا، بچائی. اشارے ثواب میں یہ کہاں لکھا ہوا کہ پوری برادری کو آپ بلا کر لاؤ اور جناب والا ضیافت ہو، عورتیں نئے کپڑے پہنے اور مرد بھی نئے کپڑے پہنے، اور پھر اس میں جناب والا نمک کم تھا اور سالن میں یہ زیادہ تھا، دنیا جہاں کی باتیں. ایسے لوگوں کو کھلانے سے الٹا تھا. ایسے لوگوں کو تو بلکہ بلائے اور بغیر کھلائے واپس دے. ان کا انجام ایسے لوگوں کا یہ حال ہے. وہ میرا بس چلے تو 3 دن بغیر کھانا کھلائے بٹھاؤں اور پھر واپس دے. یہ سوائے لغویات کی اور کچھ بھی نہیں. یہ فالتو کام ہے، اس کا کوئی وہ نہیں. اشارے ثواب کرو وہ مطلقاً بالکل جائے گا. 40ویں روز آپ اپنے مرنے والے 40ویں ہی روز کیوں؟ اس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو طبرانی اوسط میں حدیث ہے کہ 40 دن تک حضور نے فرمایا روح کا تعلق گھر والوں سے ہوتا ہے. تو چونکہ 40ویں دن یہ تعلق ختم ہوتا ہے، اس لیے اگر اس دن قرآن وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو قرآن ہو، کلمہ شریف ہو، ذکر اذکار ہو. کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانا پکایا اور جو بھوکے ہیں
محتاج ہیں. قرآن میں ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤ. اس پر جو ثواب ملے وہ اپنے مرنے والوں کو آپ اس کا ثواب پڑھتے. لیکن میت پر ضیافت کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا اور بلانا اور جناب والا پھر کھانے کئی قسم کے پکانا اور پھر لوگوں کے اس طرح کی باتیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. یہ ساری بیکار باتیں اس میں قرض لے کر کرنا کہ برادری تانا دے گی. تمہیں اللہ کا خوف نہیں، برادری کا خوف. برادری نے تو ویسے بھی تانا دے دی، یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق، ان کو تو بغیر کھلائے پلائے بھیج دو تب بھی اللہ ناراض نہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر اپنے مردوں کو واقعتاً ثواب پہنچانا آپ چاہتے ہیں تو ان تمام لغزیات سے بچانا. یہ جو مجمع جمع کیا جاتا ہے، اس کو بھی دعوت دے دو اور اس کو بھی دعوت دو اور اس کو بھی بلاؤ، یہ ساری چیزیں بالکل بیکار ہے. ضیافت میت کے موقع پر تو ضیافت ہوتی نہیں. اعلیٰ حضرت نے واضح طور پہ فرمایا کہ کسی غنی کو یہ کھانے کی اجازت نہیں. ہمارے نبی پاک نے کسی کو بد دعا کی، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور جنہوں نے پرچہ لکھا اگر وہ یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں، تو ان کو بھی سننا چاہیے کہ نبی کی دعا کے ساتھ بد کا لفظ نہیں لگانا چاہیے. نبی کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی. یہ کہہ سکتے ہیں نبی نے فلاں کے خلاف دعا کی. متعدد موقعوں پر ثابت ہے کہ حضور نے جو ہے بعض لوگوں کے خلاف دعا فرمائی. جیسے ابو لہب کی لڑکی عتبہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اس کے خلاف دعا کی کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کرنا. اب یہ کوئی شرعی مسئلہ تو اور کہتے ہیں شادی جس تاریخ میں طے ہوتی ہے اس تاریخ میں نہ ہو، رات ایک بج جائے، دوسرا دن لگ جاتا ہے، پھر اس میں نکاح ہوتا ہے، تو یہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس میں شرعی مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شرعی مسئلے پوچھا کرو، یہ تو آپ کا انتظامی مسئلہ ہے. جن گھروں میں عورتوں کی چلتی ہیں وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. آدمی لوگ جدید بھی ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ عادی ہو چکے ہوتے، روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں جدید، اس لیے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. یہ عورتوں کی وجہ سے سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، گھر کی عورتوں کو لگام دینے والا. جن گھروں میں عورتوں کی چلتی ہیں وہاں ایسے مرد جدید ہوتے ہیں. جیسے مجھے معلوم کرنا قربانی کی گوشت کسی بچی کا کھانا کھاتے ہیں بالکل پکا سکتے ہیں، حلال ہے. پتہ نہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ وہ عالم دین ہے. اس کے بعد سند ہے جس نے اس کو عالم لکھا ہے ڈاکٹر نہیں. سند لاؤ ذرا، کہاں کون سے مدرسے سے اس نے پڑھا؟ MBBS ڈاکٹر ہے، دینی تعلیم اس میں کوئی بھی آتی ہے. پھر یہ بائبل کے جو ترجمے وہ کرتا ہے، خود عیسائی اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں عیسائی آ کر کہتے ہیں کہ ہماری بائبل میں تو یہ موجود نہیں. وہ MBBS ڈاکٹر، اس کو پتہ نہیں کہ ریلیجن کمپیریزن ریلیجن پر اس نے جو ہے کچھ کتابیں پڑھی. اس کے بعد اب وہ ان سے بڑا عالم دین کوئی محض بکواس اور جھوٹ پر مبنی بات اور عالم دین نہیں. نماز کے وقت اکثر لوگوں کا موبائل بجنے لگتا ہے، لیکن وہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے موبائل بند نہیں کرتے کہ نماز پڑھ جائے گی. اب اس میں بات نعت کے بادشاہ زبردست نعت، میں بھی ایسے کر رہا ہوں. یا پھر گانے نمازیوں کو پورے سنانے پڑتے ہیں، لیکن وہ اپنا موبائل بند نہیں کرتا نماز پڑھنے کے دوران. اتنی تو عقل ہر آدمی کو ہونی چاہیے کہ جب مسجد آ رہا ہے تو موبائل بند کر دیا. لیکن کیونکہ ہوش میں نہیں ہوتے نا، نماز مجبوری کی حالت میں پڑھنے آ رہا ہے، تو اس لیے جیسے ویسے سے اللہ کے بندو نماز میں عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر سے مراد یہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اب وہ نماز میں ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ سے، اکثر علماء دونوں ہاتھ مراد دیتے ہیں کہ اگر وہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال میں لائے، استعمال کی مراد یہ نیت باندھا ہوگا، اس نے اس طرح ہاتھ بازو سجایا، اس ہاتھ سے یہ بازو سجایا. تو اب اس طرح کی اگر کسی نے نماز میں کوئی حرکت کی تو وہ عمل کثیر کہلاتا ہے. عمل کثیر سے نماز حاصل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز میں کوئی ایسی حرکت کرے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کو شرعی زبان میں عمل کثیر کہتے ہیں.
تو اگر خفیف سے اشارے سے موبائل بند ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ اس کو بند کرو۔ نماز سے رکنے جھکنے کا ہی نام نہیں ہے، نماز میں اصل چیز خشوع و خضوع ہے۔ جب گانا بج رہا ہوگا تو کس کی نماز ہوگی؟ خشوع و خضوع قائم ہوگا؟ تو اتنا تو ہوش میں رہنا چاہیے۔ جیب کٹ جاتی ہے تو ہوش آ جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیا کرو کہ مسجد میں جیب نہیں کٹ جائے، اس لیے اس کو پہلے سے بند کر کے محفوظ کر کے رکھنا۔ تو تھوڑا سا یہ عقل سے اگر کام لیا جائے اور عقل سلیم کو زمین پر ہی رکھا جائے، عرش معلیٰ پر اگر عقل نہ ہو تو مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ تو موبائل کو گھر پہ بھی چھوڑ کر جایا جا سکتا ہے، یا سائلنٹ پہ لگا کر رکھیں یا اس کو بند کر دیں۔ بھائی موبائل ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا، جتنے قریب موبائل ہوتا بجلی بھی نہیں ہوتی ہے، تو موبائل آپ ہر وقت کان سے لگا کے رکھیں ہیں، تو اس کو کم از کم قریب والی چیز کا تو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ آپ تو کتنے بڑے علامہ ہیں، آپ نے تو کہتے ڈاکٹر طاہر القادری آپ کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ اپنے مریض کو دفن کرنے کے بعد عجیب اثر کر رہے ہیں، جو آج تک نہ تو ہم لوگوں نے سنا اور نہ ہی دیکھا۔ فرائض کریمہ کا مفہوم دیے تو اس میں مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ماشاء اللہ جو شادی کر موجود ہے مسجد میں، جنہوں نے یہ دکھایا تھا وہ میں دیکھوں تو کتنے بڑے عالم دین ہیں، ہم بھی تو دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا مدرسے کے اندر گزارا، کہتے ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا کیا ہے؟ ذرا قرآن و حدیث پڑھو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ خود نبی کریم کا حکم ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دفن کی صدی کی شرح پڑھ کر دیکھو کہ جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو اس کو کلمے کی تلقین کرو، اوپر سے اس کو کلمہ سکھاؤ اندر قبر والے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہی تلقین کر رہے ہیں۔ پھر مولوی شبیر احمد عثمانی نے کتاب لکھی ہے فتح الملہم، اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کرو تو قبر کے پاس رک جاؤ اور پڑھو اذکر خرجت من الدنیا شہادۃ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ اس سے کہو اس کلمے کو یاد کر اے مرنے والے قبر والے، اس کلمے کو یاد کر جو تو نے دنیا سے جاتے وقت پڑھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی، رسول کے نبی کریم کے رسول ہونے پر راضی، قرآن کے امام ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ مولوی شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ جب تم اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ پڑھو گے تو قبر میں آئے ہوئے دونوں فرشتے نکیرین وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر قبر سے چلے جائیں گے اور کہیں گے اس سے کیا سوال پوچھنا کہ اس کی حجت تو اس کو قبر میں سکھائی جا رہی ہے۔ باقی جو دوسری آیت کا یہ جو آیت ہے نبی کی آیت کا مفہوم ہے تم اپنے مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہ آیت نبی کریم کے متعلق نازل ہوئی، جو جس کے لیے نازل ہوئی ہے کم از کم مجھے تو کہتا ہم نے نہیں سنا، تم کو اس آیت کا پتہ نہیں کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نازل ہوئی کہ محبوب آپ کسی مردے کو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں سنوا سکتے، یعنی آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سنوائیں، ہم نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے آپ سنوا سکتے ہیں۔ اچھا یہ آیت تو ہے، تیسرے پارے کی وہ آیت کہاں لے جاؤ گے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم پرندے ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور ان کو 4-4 3-3 میل فاصلے پر رکھو، اور پھر اللہ فرما رہا ہے ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اے ابراہیم اب ان مردوں کو پکارو وہ تمہاری پکار سن کر دوڑے چلے آئیں گے۔ تو اس آیت کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو تشیع نبی کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اب اپنی قوم کو پکارے یا قوم اے میری قوم، حضرت شعیب فرما رہے یا قوم اے میری قوم، قرآن میں موجود۔ ہر نبی مرنے کے بعد اپنی امت کو پکار رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے، ان آیتوں کو کہاں لے کر جاؤ؟ ان آیتوں کو بھی بطور دلیل پیش کرو، بولو ان مردوں کو پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کس نے سنوائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب بخاری شریف کی حدیث دیکھو، خیبر غزوہ بدر ہوا، 73 مشرکین مکہ کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا، حضور کنویں کے بعد حل وجدتم ما وعدکم اللہ حقا فإنی وجدتم ما وعدنی اللہ حقا، اے کافروں بتاؤ تم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم نے پورا پایا یا نہیں؟ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اس کو پورا پایا۔ قال عمر، فاروق اعظم یا رسول اللہ آپ ان جسموں سے کلام کر رہے ہیں لارباہ کیا جن میں روحیں موجود نہیں؟ حضور فرما عمر یہ میری آواز کو تجھ سے زیادہ سنتے،
ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قبرستان سے گزرو تو بڑو السلام علیکم یا اہل القبور، یا رسول اللہ وہ سنتے ہیں، فرما سنتے ہیں، ان کی طرف سے جواب ان کی تعداد کے برابر فرشتے دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم اپنے مردوں کو دفن کر کے جب گھر آتے ہو تو حضور نے فرمایا تمہارے پاؤں کے جوتوں کی آواز کو بھی مردہ سنتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، قرآن مشہور حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مردوں کو دکھانے والا بھی اللہ، ہماری آواز کو سنوانے والا بھی اللہ۔ یہاں نفی ہو رہی ہے ذاتی فعل کی کہ حبیب تمہاری ذات میں یہ کمال نہیں ہے، یہ ذاتی آپ کا فعل نہیں کہ آپ کسی مردے کو سنوا سکتے۔ کوئی بھی انسان کسی مردے کو سنوانا چاہے ہم سنوا سکتے ہیں، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے سنوا سکتے ہیں۔ اس کی تشریحوں آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ 28 پارے کی وہ آیت کہاں لے جاؤ گے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرنا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ کافروں کی طرح ہونا کہ وہ اہل قبور سے نا امید ہو گئے۔ تو قبر والوں کو بالکل بیکار سمجھنا، نا امید ہونا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ خود حضور نے جب عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اور فاتحہ کرنے لگے تو اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تقم علی قبری ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ خبردار محبوبات کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور کسی منافق کی قبر پر فاتحہ کے لیے کھڑا نہ ہو۔ تو قبر پر فاتحہ کے لیے منافق اور کافر کے لیے منع کر دیا گیا، اہل ایمان کے لیے راستہ بالکل صاف ہے۔ تو کبھی آپ دنیاوی تعلیم کا مجھے پتہ نہیں انہوں نے کتنی پڑھی، دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سنا اور دیکھا۔ تم نے دین پڑھا ہی کتنا؟ قرآن میں کون کون سی صورتیں تمہیں پتہ، کون سی آیت کہاں پر ہے؟ بخاری میں کتنی حدیثیں تمہیں پتہ؟ اتنا بڑا دعویٰ تم کر رہے ہم نے تو کبھی اتنا دیکھا نہ سنا۔ اللہ کے بندوں ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ تشریع و سنتیں ایسی ہیں جو متروک ہیں جس کو امت چھوڑ چکی، تشریع و سنتیں ایسی ہیں جو متروک ہیں جس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کو اس وقت زندہ کرے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، جب دنیا میں قتل و غارت کری فساد عام ہو، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کرے اسے اللہ 100 شہیدوں کے ثواب دیتا ہے۔ تو تشریع سنتیں ہیں جو متروک ہو گئی ہیں، لوگوں نے چھوڑ دی۔ احمد باندھنا نبی کریم کی سنت امت باندھ رہی، متروک سنت ہوتی ہے چند لوگوں کے علاوہ۔ امامہ باندھنا حضور کی سنت صرف علماء تک رہ گئے۔ تشریع سنتیں ایسی ملیں گی جو متروک ہو گئی، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا، یہ ان لوگوں کے دعوے ہیں جن کو دین کے ڈال کی بھی فکر نہیں، پتہ نہیں۔ اور مجھے بھی یہ بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے دکھایا کہ میں نے کہا اس کا جواب تو اتنا مشکل تھوڑی، اگر دین کی معلومات ہو تو اس کا 10 بار جواب دیا جا سکتا۔ پھر وہ شخص زندہ ہے، دارالقادری زندہ ہے، مرے نہیں، جاؤ نا ان سے پوچھو۔ میں تو ان بھائیوں کو کہتا ہوں جنہوں نے انٹرنیٹ پہ بنا کر ہی بھیجا، اگر تم اپنے باپ کی اصل ہو، واقعتاً باپ کے نسبے سے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کو پکڑو، رکھو کوئی مناظر۔ میں الحمدللہ رب العالمین میرا ان سے تعلق نہیں، ان کی جماعت سے تعلق نہیں۔ مجھ سے اگر کوئی واقعی بیٹھ کے بات کرے اس کو تشریح و دلیل دینے کو تیار رکھنا۔ کیا پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا چاہیے؟ دیکھ رہا ہوں یہ ایک ان کی ہیومن مینٹلٹی کا حال ہے، فطرت سوچ کا حال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہ دیکھا نہ سنا۔ اب میں پوچھ رہا ہوں یہ پولیو کے قطرے حضور نے کتنی بار دیے تھے؟ کیا پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا چاہیے؟ جبکہ حدیث بات ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہیں اور وہ سارا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو یہود و نصارہ صرف پولیو کی وجہ نہیں بنا رہے، یہ پیناڈول کس نے بنائی، یہ کھانسی کے شربت کس نے بنایا، یہ گھڑی کس نے بنائی، یہ موبائل کس نے بنایا، یہ مائک کس نے بنایا، دنیا کی ہر چیز کو یہود و نصارہ بنا رہے ہیں۔ وہ تمہارے گھر میں بھی ایک ایک برانڈ کی چیزیں موجود ہوں گی، مسئلہ ہم سے پوچھنا ہے کہ یہ بنانا چاہیے پلانا چاہیے، صرف یہود و نصارہ یہی کرتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، یہ ایک بیماری پوری دنیا میں یہ بیماری ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جہاں اس پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں لڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے، لوٹ مار سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جو زمانے بھر کا کنجر ہوگا وہ ہمارے ملک کا حاکم ہوگا۔ کنجریوں کا رقص ٹی وی پر نہ آئے، ان کنجروں کی وجہ سے تو کیا ہوگا؟ تو میں نے جو بات کرنی ہے، اس لیے مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کو ایسے چاٹو بھی تو کڑوا پن آتا ہے۔ تو میں نے کہا کبھی بھی نیم پر مکھی نہیں بیٹھتی، گنڈیری پر مکھیاں بیٹھتی تو
میں تو ایسے ہی جناب والا اچھی اچھی کڑوی کڑوی باتیں کرتا ہوں. تم ایسے ظالموں کو لانتیوں کو تم ہی تو منتخب کر کے لاتے ہو. کس کو لاتے ہو؟ میں نے جو بات کر دی ہے وہ یہ جو سمجھانا ہے بتانا ہے وہ یہ کہ یہ بیماری پوری دنیا سے ختم ہو گئی پاکستان میں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہاں سے بھی ختم ہو جائے. یا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ لولے لنگڑے بچے آپ کے یہاں ہو تو مت پلاؤ گا. تو کہتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اللہ کے بندے ان سے دوستی کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ اگر وہ تمہاری کوئی چیز تجارت کے طور پہ خریدتے ہیں تو تم بھی ان سے کوئی چیز خریدتے. کیا نبی کریم نے یہودیوں سے تجارت نہیں کی؟ حضور نے ان سے معاہدات نہیں کیے تو کیا حضور دوست بن گئے تھے؟ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا کہ حضور یہودیوں کی عادت کے لیے جاتے. قرآن حدیث سے فرمان حضور کا مزدلفہ بھلا اٹھانا کافر. مہمان کی تعظیم کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ. ان سے دوستی کرنے کو کون تم سے کہہ رہا ہے؟ جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دسیوں قوموں سے واسطہ تعلق پڑتا ہے. اگر چائنا والے تو مسلمان نہیں ہیں، وہ تو کمیونسٹ ہیں، دہری ہیں، ان میں اکثریت بودھ کی ہے، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے. آپ ان سے تجارت بھی کر رہے ہیں، مال بھی لے رہے ہیں. تو اگر کچھ آپ ان سے لے رہے ہیں کچھ آپ اپنا دے رہے ہیں. یا برطانیہ کو امریکہ کو آپ کا چاول جا رہا ہے، آپ کا گندم ان کو جا رہا ہے، آپ کی جناب والا کاٹن ان کو جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر بہترین پیدا ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس چیز سے آگے بڑھنا چاہیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اس کے اندر یہ دوا نہیں پلانی چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ مردانہ صلاحیت کم کرنے کی دوا ہے. بچوں کو پلائیں گے تو ان میں مردانہ صلاحیت کم ہو جائے گی. اگر وہ بچے پیدا نہیں کر سکیں گے اور یہ نہیں ہو سکے گا. میں نے کہا تم نے بھی تمہارے یہاں پوری ٹیم تیار ہو تو تم پر تو دوا نہیں ہے. بیوقوفوں والی اللہ کے بندے چلو تم وہ نہیں ہے پاکستان میں اس پر دوا بنی ہوئی ہے وہ دے کے پلا. پاکستان والوں نے تو وہ دوا نہیں پلائی ہوگی نا. جہالت سے کرنا چاہیے آدمی کو اور علم حاصل کرنا چاہیے. دنیا کا علم بھی حاصل کرو اور دین کا علم بھی حاصل کرو. دین کا علم حاصل کرو تاکہ اچھے بھلے کو پہچان سکو کون صحیح اور کون غلط. اور دنیاوی علم سے تم نے دنیا کے معاملات چلائے بجائے اس کے کہ ہم نے تو نہیں سنا. سنی سنائی بات تو ویسے ہی حضور نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا. وہ تحقیق کرو کہ آخر یہ کیا معاملہ صحیح ہے یا غلط. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے.